فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال، لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے ایک نصیحت، ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر ہم یہ آیات تیزی سے پڑھ لیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، عامیل نامی، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھوؤ، وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ کہ یہ معجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں، اور سابق اس امت کے اندر معجزات کا آپ کو بہت عمل دخل ملے گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو ذبح کرنا، وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا، تو ذبح کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک تلوار چلائی گئی، اور پھر انہیں دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، باعث بعد الموت کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا گیا انہیں۔ لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچڑے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی، اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین میخ نکالی، کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ بالآخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھیراؤ ان کا ہو گیا اور سب چیزیں جو ہیں ان کے سامنے واضح کر دی گئیں، تب انہوں نے یوں سمجھیے چاروں ناچار بادل ناخواستہ اس حکم پر عمل کیا۔ بس اب ترجمہ کر لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استہزاء اور تمسخر کو شامل کر دوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انه يقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے بین بین ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اب انہوں نے پھر کہا ذرا ایک دفعہ اور دعا کیجئے اپنے رب سے، وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے زرد رنگ، شوخ رنگ، شوخ زرد رنگ کی، چمکیلی، جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے، پسند آئے، دل میں کھب جانے والی۔ اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھے گائے، رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن یہاں گھیراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر کہا انہوں نے پھر ذرا پکاریے اپنے رب کو، دعا کیجئے اس سے وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ کس قسم کی گائے، کون سی گائے کی قربانی وہ چاہتا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے کا معاملہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی مشتبہ سا ہو گیا ہے کہ کون سی گائے ذبح کرے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یہ نہ آپ شک کریں ہماری نیت پر، ہم انشاءاللہ ہدایت پانے والے ہوں گے، جب بات بالکل واضح ہو جائے گی تو پھر ہم وہ حکم جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ قال انه يقول، فرمایا اللہ فرماتا ہے انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ ہل جوتتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھینچتی ہو۔ تسیر الارض
نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں، ہل چلانے میں کام نہیں لی جائے، ولا تصبر حبس، اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھینچنے میں استعمال کیا جائے۔ مسلمتن، اور پوری سالم ہونی چاہیے، یک رنگ، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ اب کیا کرتے، گھیراؤ میں آ گئے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے، اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے، دل میں نہیں تھا، باطل ناخواش تھا۔ اب دیکھیے یہاں ترتیب ذرا واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے۔ جو اس ذبح بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے یہاں، تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا، واضح کرے گا۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے، اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وَیُرِیکُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے ضرور بینی ضرور کیجیے گا، اپنے اندر جھانکیے گا۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ یہ ویسے بھی فصاحت اور بلاغت کا بھی بڑا ایک عمدہ مقام ہے قرآن کا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پتھر چٹانیں، ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ کیفیت جو ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ہے کون؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جن پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو، جنہیں 3 کتابیں دی گئیں، لیکن یہ کہ اپنی بدعملی، عقائد میں بھی مین میخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا، اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے، کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بچائے۔ تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے خطاب بے امت سابقہ، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہوا اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلے گا۔ یہ 10 رکوع ہیں، عرض کر چکا ہوں بار بار، اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت کا ہے، وہ بہت فیصلہ کن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس رکوع کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکوع سے بات کا رنگ بدل گیا ہے۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہ تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5واں رکوع اس خطاب میں بمنزلہ فاتحہ ہے، بہت اہم ہے. اور بقیہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ 2 آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے، انہی 2 آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی. یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے جس پر 2000 برس سے فائز تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد، نئی امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اب اس کا نصب، اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیریمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ. یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی، کدھر جا رہی ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، سیاق کلام کیا ہے. اس کو میں اس لیے بار بار، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. اب ان 9 رکوعوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا، کچھ مختصر وضاحت بھی کرنی ہوگی، لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتھس بیان ہوئے ہیں، ایسے عظیم حقائق کہ جو ابدی حقائق ہیں. ان کا کسی وقت سے، کسی قوم سے، کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، وہ تو اصول ہیں، سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں، قواعد ہیں اس کائنات میں. ایک تو قوانین ہے طبعیہ، فزیکل لاز، ایک مورل لاز ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرما ہے. تو جہاں وہ مورل لاز آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے، اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا، تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس گویا کہ اس سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہے اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے. مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو، اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، بڑا اکرام ہوا ہو، بہت انعام ہوا ہو، پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت اور مسکنت اس پر تھوپ دی جائے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں. حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائیں. یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی. حالانکہ قوم وہ ہے انی فضلتکم علی العالمین، از کجا تاب کجا، لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں. البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی. اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے. اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، پیچھے چلتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، یہ ہے تورات کے حامل، یہ جانتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہوں انہیں تو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے. یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرکین مکہ تو بہت دور تھے دین سے،
توحید سے دور، رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں، کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ان کو جھٹپٹ مان لینا چاہیے۔ تو جو مسلمانوں کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن ظن تھا، اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہیں بڑی طمع ہے، کوشش ہے، تمہاری خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لے گے تمہاری۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہوں گے؟ علماء ہی تو ہیں نا، عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا، تحریف کرنے والے تو علماء تھے۔ افتؤمنون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون،